الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں خلاف عادت جو واقعات پیش آتے ہیں. اگر اعلان نبوت کے بعد وہ واقعات پیش آئیں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر اعلان نبوت سے پہلے ایسے واقعات پیش آئیں تو انہیں نبوت کی علامات کہا جاتا ہے، نبوت کی دلیل کہا جاتا ہے. کئی ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے رونما ہوئے، اور کئی ایسے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد وہ واقعات رونما ہوئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کافروں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں اور سچے برحق نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. کافروں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ
برق عادت خلاف عادت معجزہ تھا، لیکن جنہوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے تب بھی نہیں مانا۔ اسی طریقے سے ابو لہب نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، پتھر تھے، فرمایا کہ اگر آپ نبی ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ تیرے جو ہاتھ میں ہے وہ بتائیں کہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، کنگریوں نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کنگریوں نے بھی گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر وہی کنگریاں ابو لہب نے ڈر کے پھینک دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگریاں اٹھائی تو ان نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کیا ہاتھ کے اندر۔ پھر وہی کنگریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کیا کنگریوں نے۔ تو یہ ایسے معجزات تھے جو نبوت کے بعد پیش آئے، اور یہ معجزات صرف انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہوتے ہیں، کسی عام نبی سے، کسی عام آدمی کے ہاتھ سے نہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 3,500 کے قریب واقعات لکھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے معجزات، کچھ نبوت سے پہلے کے ہیں، کچھ نبوت کے بعد کے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو مانگا تو حضرت عمر فوراً قدموں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور فوراً آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہیں تو فوراً بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو کلمے کی دولت عطا فرما۔ اور ادھر حضرت ابو ہریرہ دوڑ لگاتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ دوڑ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر پہنچنے سے پہلے میری اماں کا دل بدل چکا تھا اور نہانے دھونے کی تیاری کر کے کلمہ پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تو محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے اور فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہی معجزات اس سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ واقعات معجزات پیش آئے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم جب اپنے خاندان والوں کے پاس آتی ہیں تو ان کے گود میں بچہ تھا، بچہ بھی 3 دن کا۔ اب خاندان والوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ ابن مریم پر کہ شوہر نہیں ہے، بغیر شوہر کے بچہ یہ کہاں سے آ گیا، کوئی غلط کاری کا الزام لگایا۔
اب 3 دن کا بچہ ہے ماں کی گود میں، وہ کیسے گواہی دے گا، کیسے بولے گا؟ یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ ابن مریم نے روزہ رکھ لیا بولنے کا کہ میں نہیں بولوں گی، چپ رہوں گی۔ لمبا واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ عیسیٰ ابن مریم خاموش ہو گئے اور اشارہ کر دیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ 3 سال کا بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود بتائے گا، اپنی گواہی خود دے گا۔ اب 3 سال کے بچے کو کیا معلوم کہ میں کیا بننے والا ہوں اور میں نے کیا بولنا ہے؟ اسے اشارہ کرنا بھی نہیں آتا، لیکن یہ معجزہ تھا جو نبی سے ظاہر ہونا تھا اور اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، کہنے لگے یہ کیسے بات کرے گا، چھوٹا بچہ ہے۔ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ماں کی گود میں ہے، یہ تو بات کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی شان، قدرت، نبی کا معجزہ تھا۔ فوراً عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں مریم پاکیزہ عورت ہے، معصوم عورت ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی عام بندہ نہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات کو ظاہر فرمایا، چونکہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ایسے گھر میں اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی معجزہ تھا۔ فرعون کا گھر ہے، بادشاہ وقت کا گھر ہے، اور یہ بھی لمبا چوڑا قصہ ہے کو قرآن نے پورا بیان کیا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ اور والدہ کو حکم ہوا کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب اللہ نے بچانا بھی تھا اور دشمن کے گھر میں اپنے دوست اور موسیٰ کلیم اللہ کو پال کے دکھانا بھی تھا کہ رب جو چاہے وہی ہوتا ہے، کائنات والوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ فرعون نے تو پابندی لگا دی کہ کوئی ماں بچہ نہیں جنے گی، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ بادشاہ تھا، اپنی مرضی جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ صندوق میں ڈال کے حکم ہوا دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دیا۔ اب ماں تو ماں ہے، پریشان ہونے لگی کہ میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ بالکل پریشان نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو، اس کی حفاظت اللہ پاک خود کریں گے۔ اور پھر اس پریشانی کے عالم میں کہ ہو سکتا ہے جب بچہ یہ فرعون کے گھر میں پہنچے تو کئی مائیں پہلے آ کر وہاں بیٹھی تھی کہ اس بچے کو دودھ ہم پلائیں گے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس پر ہر ایک عورت کا دودھ حرام کر دیا ہے، یہ کسی کا دودھ نہیں پیے گا، چھوٹا بچہ ہے۔ ماں اٹھاتی ہے، ہر ماں کے اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ پیتا نہیں، منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ بھی نبی کا معجزہ تھا، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو بچے کو اٹھایا دودھ پلانے کے لیے، فوراً بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پلانے کا موقع آیا تو ایک نہیں کئی دائیاں آئیں اور
لیکن اللہ نے یہ مقدر حلیمہ دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے کسی اور کے مقدر میں یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اور حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا حق تھا وہ دوسری طرف اگر لگاتے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے، دوسرے کا حق استعمال نہ فرماتے۔ چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے والے، لیکن یہ ہے کہ نبی تھے اور یہ معجزہ تھا کہ کسی اور کا حق استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ معجزات صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوتے ہیں اور کسی سے ظاہر نہیں ہوتے، اور یہی حال سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب؟ کائنات کی کوئی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ شمس و قمر، نہ کوئی انسان، نہ آدم، کچھ بھی نہیں تھا۔ القائے نبوت، روح نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات بننے سے، ہر چیز کی تخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ نے بنایا تھا۔ اظہار یہ ہے کہ آخر میں تمام انبیاء کے آنے کے بعد ہوا، تمام انبیاء کو پہلے اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو سکے۔ عیسیٰ ابن مریم جب آئے تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، اب وہ نبی میرے بعد آنے والے ہیں۔ تو اللہ نے بنایا سب سے پہلے، لیکن آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آخر میں ہوا، ظاہر آخر میں ہوئے، آخر میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے صفا مروہ کی جو حضرت حاجرہ سعی فرما رہی تھی اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے والے، ان کا دودھ بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بھوک سے جو ہے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ چونکہ اب یہ آب زمزم کا جو چشمہ ہے، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جب زور سے ایڑیاں ماری تو آب زمزم کا پانی نکل آیا۔ اب یہ حضرت حاجرہ کی طرف منسوب اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، نبی کی والدہ ضرور ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایڑیاں رگڑی اور آب زمزم نکل آیا، بعد میں یہ زمزم کا پانی خشک ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے آقا نے اپنا لعاب مبارک آب زمزم کے کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی نکال کے پیا، پینے کے بعد دوبارہ اس کنویں میں ڈالا اور فرمایا اب یہ کنواں قیامت تک آب زمزم کا خشک نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ آج تک آب زمزم کا پانی پوری کائنات میں، پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے، آب زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوتا، پانی کم نہیں پڑتا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میرا بچا ہوا پانی، جھوٹا پانی بھی پیے گی، یہ سعادت بھی اس امت کو نصیب ہو رہی ہے۔
آب زمزم بھی پی رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بھی پی رہے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور آب زمزم پی کر بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا تھا، تو گویا کہ جب آپ پیتے ہیں آب زمزم بھی پیتے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بھی ہم پیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ آب زمزم کا کنواں قیامت کی صبح تک خشک نہیں ہوگا، پوری امت اس سے پانی پیتی رہے گی، سیراب ہوتی رہے گی، کبھی بھی یہ پانی کم نہیں پڑے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں لعاب ڈالا اور قیامت تک یہ آب زمزم خشک نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے معجزات ظاہر ہوئے وہ نبوت کی علامات نشانیاں تھیں، اور یہ نور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا قصہ ہے، واقعہ ہے، حضرت عبداللہ خود بیان فرماتے ہیں، اور وہ اتنے حیا اور پاکیزہ تھے اور شرم و حیا والے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار سے گزرا، ایک عورت تھی جو تورات کی بھی حافظہ تھی، انجیل کی بھی حافظہ تھی، کئی کتابوں کی حافظہ تھی اور عالمہ تھی، اور اس نے اپنی کتاب میں ساری نشانیاں پڑھ کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو پڑھ کر پہچان لیا کہ یہ کسی نبی کا والد ہوگا، جو اس کے چہرے پہ نور نبوت چمک رہا ہے، اور یہ ظاہراً کسی نبی کا والد ہو سکتا ہے، عام آدمی نہیں۔ یہ ساری نشانیاں پڑھ کر عورت نے فوراً پیغام بھیج دیا اور کہہ دیا حضرت عبداللہ سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے پاک دامن حضرت عبداللہ، اتنی حیا والے، فوراً بازار میں حیا کرتے ہوئے، شرم کے مارے ڈوبتے ہوئے، آنکھیں نیچے کر کے آگے چل دیے، کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے ہر عورت کی یہ تمنا تھی کہ میں حضور کی والدہ بن جاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 کنواری عورتوں کا اس وقت انتقال ہوتا ہے اس تمنا میں کہ ہم حضور کی والدہ نہیں بن سکی۔ اس غم میں تڑپ کے وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، جان دے جاتی ہیں کہ ہم حضور کی والدہ نہ بن سکیں۔ تو بات آئی گئی ہوگی، حضور کے والد آگے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ کا گزر ہوا تو اس عورت نے دیکھا کہ اب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور نہیں چمکتا، نور نبوت نہیں چمک رہا جو پہلے چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں تھی جو میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، میں نے کچھ پڑھ کر کچھ دیکھ کر پیغام بھیجا تھا، آپ نے مجھے شاید ایسے سمجھا میں تورات کی بھی عالمہ ہوں، انجیل کی بھی عالمہ ہوں، اور کئی کتابوں کی حافظہ بھی ہوں، عالمہ بھی ہوں، اور فرمایا کہ اب آپ مجھے اگر کہیں گی بھی تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، چونکہ جو آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا وہ کسی عورت کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے، تو میں نے اس تمنا سے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ میں نبی کی والدہ بن جاؤں۔ تمنا تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر عورت کی یہ تمنا تھی، پاکیزہ عورت کی، کہ میں حضور کی والدہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے حصے میں یہ سعادت دیتے ہیں اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سعادت حضرت آمنہ کے حصے میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سعادت حضرت آمنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی
دنیا کے بچے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا وہ روئے گا، اس سے بدبو بھی آئے گی، لیکن حضور پیدا ہوئے کوئی بدبو نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایک نبوت کی خوشبو پھیلی ہے جو آج تک پھیل رہی ہے اور قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، لیکن نبی پیدا ہوئے روئے نہیں، مسکرائے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ حضور نے سجدے میں سر رکھا اور رکھ کر میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، تو میں نے سر اپنا کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اہدنی امتی۔ پیدا ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرمانا، میری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ پیدا ہوتے ہی ابھی کچھ دن بھی نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے 3 دن بعد گواہی دی، اپنی نبوت کی، اور ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی دعا کی، اپنی امت کی فکر کی دعا کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 50 دن پہلے جو واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو پورا قرآن میں ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا جو بڑا متکبر قسم کا، اور یہ جس کی یہ چاہت تھی کہ ہر بندہ میرے گن گائے اور میری تعریف کرے، میری بات مانے۔ اس نے ایک اپنا الگ کعبہ بیت اللہ بنایا ہوا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر آ کر طواف کرو، میری خدائی کی تسبیح بیان کرو۔ اب ایک آدمی نے اٹھ کر اس کے بیت اللہ کے اندر جو اس نے کعبہ ابرہہ نے بنایا ہوا تھا اس کے اندر پاخانہ کر دیا۔ اب معاملہ خراب ہو گیا، بادشاہ کو غصہ ہے، اچھا میرے کعبے کے اندر تم نے پیشاب پاخانہ کر دیا تو میں تمہارے کعبے کو گرا دوں گا، منہدم کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اس وقت کعبے کے ذمہ دار تھے، سنبھالنے تھے، پوری کعبے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ اب یہ دیکھیں کعبہ بنایا حضرت خلیل نے، ابراہیم خلیل نے بنایا، اور اس کی حفاظت اللہ نے آباد بھی کرنا چاہا، لیکن کعبہ آباد نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اللہ اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے مجھے مدرس چاہیے محمد جیسا، اور اس کے جو شاگرد ہوں وہ صحابہ جیسے، تب یہ کعبہ آباد ہوگا۔ نصاب چاہیے قرآن جیسا، تو یہ مجھے عطا فرما۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا اور دعا کر دی، اور اللہ نے اس لیے اس کعبے کی حفاظت فرمائی کہ محمد جیسا مدرس میں بھیجوں گا، قرآن جیسا نصاب آئے گا، صحابہ جیسے شاگرد آئیں گے، پھر یہ کعبہ آباد ہوگا، اور آج تک یہ کعبہ آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا۔ تو ابرہہ نے یہ کیا کہ اچھا تم نے میرے کعبے کے اندر پاخانہ کر دیا، اس کو ناپاک کر دیا، اب تمہارے کعبے کو گرا کر رہوں گا۔ اور اللہ کی شان، اللہ نے بچانا تھا، بڑے بڑے ہاتھی اس نے تیار کیے، کعبے کی طرف روانہ کر دیے۔ کعبے کے قریب ایک وادی آتی ہے، اس وادی کے جب قریب پہنچے تو اللہ نے کنکریوں کو حکم دیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جی، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کو حکم دیے، ایک ایک کنکری اٹھاتے تھے اور قریب جا کر کنکریاں یہ پرندے گراتے تھے ہاتھیوں کو، پر جیسے ہی لگتا تھا تو ہاتھیوں کو ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی بڑا ایٹم بم مار رہا ہے، اور فوراً اس سے جو ہے نا ہاتھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمد تھا، محمود تھا، وہ ایسا ہاتھی تھا، باقی ہاتھی تو سارے آگے کعبے کی طرف بھاگ رہے تھے کعبے کو گرانے کے لیے، لیکن وہ ہاتھی محمود نام جس کا تھا، اس پر بادشاہ ابرہہ سوار تھا۔ اب یہ آگے کو نکیل کھینچتا تو ہاتھی پیچھے مڑتا کہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، اس کو نہیں گرانا۔ نام محمود تھا۔
اب ہاتھی کو جب آگے نہیں جاتا تو بادشاہ غصہ ہے، اس نے ہاتھی سے اترا کر نکل جا، میں تیرے بغیر ہی آگے چلتا ہوں۔ جب ہاتھی سے اتر کر وہ آگے کو چلا تو اس کو بھی پرندوں نے کنگری ماری، بادشاہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، پورا لشکر اصحاب فیل کا تباہ و برباد ہو گیا، صرف یہ محمود نام کا ہاتھی بچ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نسبت سے اللہ نے اسے بچا لیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے گھر میں 3 بچے ہوں، 3 بچوں میں ایک کا نام محمد، احمد یا حامد یا محمود رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو یہ ظلم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ جتنے بھی محمد ہیں سارے ایک طرف جمع ہو جائیں۔ اب جتنے محمد ہوں گے وہ سارے ایک طرف جمع ہوں گے، جن جن کا نام بھی محمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے بھی محمد نام والے ہیں نا، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کا نامہ اعمال نہیں کھولنا، ان کے نامہ اعمال بند رکھو اور سب کو جنت میں داخل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی نام کی نسبت ہے، اگر میں ان کے نامہ اعمال کھولوں، کسی کی کمی کوتاہی کو ظاہر کروں تو میرے محبوب کی نام کی توہین ہوگی، اس لیے جتنے بھی محمد کے نام ہیں، نام والے ہیں، سب کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اور یاد رکھیں، جو محمد نام کی قدر کرتا ہے، جس کا بھی محمد نام ہو، اس کو چاہیے کہ آدمی اس کو غصہ بھی نہ کرے، اس کا نام بھی نہ بگاڑے، اور جو محمد نام کی تعظیم کرے گا گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی توہین کرے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کرے گا سمجھ لیں کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے محمد نام کا بچہ ہو، اسے ڈانٹے بھی نہ آدمی، اسے غصہ بھی نہ کرے، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اپنے بچے جو بھی پیدا ہوں ان سے کم از کم اپنے ایک بچے کا نام محمد ضرور رکھیں۔ حامد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔